سوچتے کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا دیں گے، ہماری بیٹی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمیں بیٹی کے ہاتھ گیلے کرنا ہے، کیسے جائے گی یہ، ہم کیسے اس کا نکاح کریں گے؟ یہ غریبی کی وجہ سے سماج میں کوئی لڑکی بیٹھ نہیں رہی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کی اس آیت نے سارے جھمیلے ختم کر دیے، کتنا زیادہ نکاح کو ابھارا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی بے نکاح کے نہیں رہ جائیں، جیسے ہی وہ بالغ ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ دوسری بات کہی، اگر غریب طبقہ سماج کا، غلام طبقہ، کمزور طبقہ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، جو مزدوری کرتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ بیٹھا رہ جائے اور نکاح نہ کرے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ان غلاموں کے بھی اور ان لونڈیوں کے بھی نکاح کرا دو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فقیری رکاوٹ نہ بنے، غریبی رکاوٹ نہ بنے، تم نکاح کرا دو، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے بڑی دلچسپ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، بہت تنگ دستی ہے، بہت غریبی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام بتا دیجئے مجھے، میں کروں۔ گھر میں بالکل غریبی کی وجہ سے بہت برے حالات ہمارے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اب غور سے سنیے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں برکت آئے تو کیسے آئے؟ میری تو شادی نہیں ہوئی، تم غریبی کی شکایت لے کے میرے پاس آئے ہو، جاؤ نکاح کر لو، شادی کر لو۔ کہا کہ اللہ کے رسول شادی کرنے سے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ کہا ہاں، جاؤ۔ وہ صحابی گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب غور سنیے گا، جب نکاح کر لیا تو ایک ہفتے کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آئے، 15 دن کے بعد کہا اللہ کے رسول نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے کہا کچھ حالات سدھرے؟ اللہ کے رسول اور برے حالات ہو گئے۔ آپ نے نکاح کرا دیا، ہم پھنس گئے۔ ارے ابھی کم سے کم آزاد تھے، تھوڑا بہت تو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، اب تو شادی شدہ ہوں، جو مجھے ملتا تھا وہ بیوی کو کھلا دیتا ہوں، اور میں تو اب کچھ نہیں مل رہا مجھے، اب تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے، اور حالات ویسے کے ویسے، اب کوئی کام بتائیے اللہ کے رسول، اب تو شادی شدہ ہو گیا ہوں، بڑی تندرستی ہے میرے گھر میں۔ اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اے نوجوان ایک کام کرو، تم ایک نکاح اور کرو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شادی کر لی میں نے، انجام دیکھ لیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو؟ آپ نے کہا نہیں، ضرور کچھ دال میں کالا، پتہ نہیں خیر و برکت کیسے نہیں ہو رہی۔ شادی کے بعد تو بیوی خیر و برکت لے کے آتی ہے، ایک عورت خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، پھر کیا بات ہے تمہارے گھر میں برکت نہیں، تم ایک اور شادی۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات غلط تھوڑی کر لیتا ہوں، ایک اور شادی۔ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں اس صحابی نے ایک اور نکاح کر لیا۔ اب ایک ہفتے کے بعد ہی چلے آئے، 2 بیوی کے مالک بن گئے، ایک ہفتے کے بعد پھر چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ سر نیچے کر دیا۔ آپ نے کہا کوئی برکت نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول آپ برکت کی بات کر رہے ہیں، یہاں حرکت بند ہونے والی ہے، اٹیک نہ پڑ جائے مجھے۔
اور شادی کرا دی میری. اے اللہ کے رسول جب گھر پہ آتا ہوں تو بیویوں کی سننا پڑتا ہے اور باہر جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں ملتا, مجھے کوئی کام بتائیے ورنہ یہ دونوں بیویاں میری خبر لے لیں گی. اب مجھے کام بتائیے, آپ ہی نے کرایا ہے دونوں شادی, آپ ہی راستہ نکالیے. آپ نے تھوڑی دیر سوچا, تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد سوچنے کے بعد کہا نوجوان میرا مشورہ ہے کہ تم ایک شادی اور کرو. اب تو آپے سے باہر, اللہ کے نبی آپ کے کہنے سے 2 کر چکا ہوں اور آپ ایک اور, اب نہیں. نبی اکرم نے کہا کہ اب میں تم سے چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا, جاؤ یہ میرا وعدہ ہے, لیکن ایک اور کر لو. پتہ نہیں تمہارے یہاں کیوں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے, انشاءاللہ ضرور ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے, مرد تو ویسے ہی رہا. اب آپ کہہ رہے ہیں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا, تو چوتھی میں بالکل نہیں کروں گا. آپ نے کہا مت کرنا, لیکن تیسری تو کرو جائے. اس نے تیسری شادی کی, اور تیسری شادی کرنے کے بعد اب 1 مہینے کے بعد آیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا حال ہے, پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے, دوسری شادی کی تو ہفتے بھر بعد چلے آئے, تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد, کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے, خیر و برکت کا. اللہ کے رسول برکت ہی برکت. وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی تیسری بیوی جو میرے گھر میں آئی وہ ایک ہنر جانتی ہے, وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی ہے, کھجور کے پتوں کو بن کر چٹائی بناتی ہے, اور وہ ایک چٹائی روز بنا لیتی ہے, 1 درہم کی انکم ہو جاتی ہے, پورا گھر کھاتا ہے. میری تیسری بیوی نے پہلی بیوی کو بھی سکھا دیا اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا. اب تینوں مل کے کام کر رہی ہیں, ہمیں روزانہ 3 درہم کی انکم ہو رہی ہے, 1 خرچ ہوتا 2 بچاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کیا کر رہے ہو, آپ کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں گا, بیویاں کما تو رہی ہیں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے, میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی جو کام جانتی ہے کام تم بھی سیکھ لو, 1 درہم کی اور مزید انکم ہوگی, اور اگر کوئی بیوی طلاق لے لے یا چھوڑ کے چلی جائے تو کم سے کم تم اپنا پیٹ خود تو پال سکتے ہو, یہ ہنر تمہیں معلوم ہوگا, تو بھیک تو نہیں مانگو گے, در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھاؤ گے, تم یہ ہنر خود بھی تو سیکھ لو گے, اپنا پیٹ خود بھی تو پال لو گے. جاؤ یہ کام تم بھی سیکھ لو. پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کی فقیری اور غریبی اور تندرستی مٹ جاتی ہے. ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی کے بعد غریبی آ جائے تو یہ ضرور کمی ہے, یا تو ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے, یا ہم نے شادیوں میں خرافاتیں مچائی ہیں, یا ہم نے طریقہ رسول کو چھوڑ کر اور شریعت محمدی سے انحراف کر کے ہم نے شادی کی ہے, اس لیے آج ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے. یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا, اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا. یہ بتایا ہے قرآن. ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے, جن کو کھانے کی ضرورت ہے کھانے کی جا. ہوٹل خالی ہو گیا تو ہوٹل بل بچا ہوا ہے, اس لیے آپ ضرور جائیں. وہ سستا کریں گے تب نہ جائے گا, راحت کے گھٹائیے تب آدمی جائے گا وہاں. تو میرے بھائیوں شادیوں کے بعد تو خیر و برکت ہوتی ہے, لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہی شکایت ہے, آدمی کماتا نہیں ہے, ہماری بیٹی رہے تو کیسے, کتنی شکایت ہے. ہم لوگوں سے پوچھو میرے بھائیوں, کتنی پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے, کتنے معاملوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو وہاں پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے اور معاملوں کو حل کرانا پڑتا ہے.
شکایتیں سننے میں ملتی ہیں، یہ شراب پیتا ہے، کماتا نہیں ہے، ڈانٹتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، اور ہم لوگ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے گھر بن جائے گرستی ٹوٹے نہیں، یہی معاملے حل کرتے رہے۔ تو شادی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی شخص بے نکاح والا نہ رہ جائے۔ سماج کو کوشش کرنا چاہیے، 25 سال 26 سال 28 سال عمر ہو رہی ہے، ابھی تک شادی نہیں کر رہا، پورے گاؤں والوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس لڑکے سے خطرہ ہے، سماج کے لڑکیوں کو، سوسائٹی میں رہنے والی بچیوں کو، اور جو لڑکی 20 22 25 سال کی ہو چکی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، گاؤں والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس لڑکی سے بھی فتنہ ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے لڑکے اور لڑکیوں کا جلدی سے نکاح کروایا جائے، اور پورا سماج اس کار خیر میں، اس نیک کام میں جٹ جائے، جہاں تک ہو سکے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا، اور لڑکیاں جو جوان ہو چکی ہیں ان کے لیے لڑکوں کا انتظام کیا جائے اور ان کا نکاح کرایا جائے۔ سماج میں جتنے لوگوں کا نکاح ہو جائے گا اور جتنی جلدی نکاح میں ہم کریں گے، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اتنی زیادہ پاک رہے گی اور اتنی زیادہ مطہر رہے گی اور پاک و صاف رہے گی۔ سماج کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرائی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کو کیا حکم دیا، شادی کا مقصد کیا ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ پیاری بات ہے اللہ کے رسول نے، یہی معاشرے کی پاکی اور صفائی ہے۔ آئے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، آئے جوانوں، آئے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر طاقت ہے بیوی کو کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، اور بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی، اور اس کا پرسنل جو حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی، اگر یہ طاقت ہے تمہارے پاس تو شادی کرو۔ دیکھیے نکاح میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے، یہ طاقت ہونی چاہیے، بس کھلانے کی، پلانے کی، بیمار ہو جائے تو علاج کی، کپڑا دینے کی، اور اس کا جو پرسنل حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی۔ یہ نہیں کہا اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنے زیورات ہو، اتنے کپڑے ہو تب جا کر نکاح ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ جو چیز ضروری ہے وہ بتائی۔ الباءت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، کتنی؟ کھلانا، پلانا، بیمار ہو تو علاج کرانا، اور کپڑا دینا، اور اس کا پرسنل حق۔ اگر یہ تم ادا کر سکتے ہو فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم نکاح کر لو۔ اور اس کے بعد نکاح کا فائدہ بتا دیا، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اغض للبصر، شادی سے انسان کی نگاہیں، نکاح کرنے والے کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا۔ شادیاں کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اتنا صاف ستھرا اور مہذب جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نگاہ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم اور سماج کے اندر جو لڑکیاں، جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کی طرف وہ تاک جھانک نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے کے بعد نگاہیں جھک جاتی ہیں، دوسروں کی ماں، بہن، بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شادی کرنے کے بعد نکاح کرنے والے کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یعنی پھر وہ غلط جگہ پر منہ نہیں مارتا پھرتا ہے، شادی کے بعد یہ پاکیزہ رشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں غور کیجئے نکاح پر کتنا ابھارا ہے۔ ابھی آئیں گی باتیں آگے
کہ نکاح میں کیا ہونا چاہیے اور نکاح میں کتنی سادگی ہونی چاہیے اور نکاح کے اندر ضروری چیزیں کیا کیا ہیں. اور ہمارے سماج میں 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں تقریریں کرتے ہوئے، اور پورے بہار میں یہی وہ جگہ ہے جہاں جرجیت صاحب کی سب سے پہلی تقریر پورے بہار میں کہیں ہوئی تھی تو یہی ہوئی تھی تیتواری میں، جب مولانا توحید صاحب نے ہم کو یہاں بلایا ہے. وقت بھی تھا. سوچئے کہ اس دور سے لے کر اب تک کتنا سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پوچھا جائے تو اتنے سالوں کے عرصے میں ہمارے درمیان چینجنگ کیا آئی ہے، ہمارے درمیان تبدیلی کیا آئی ہے. نہ جہیز میں کمی آئی، نہ شادیوں میں سادگی آئی، بلکہ اس زمانے کے حساب سے جہیز لیا اور دیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں اس جہیز میں اضافہ اور ہو گیا ہے. اس زمانے میں سائیکل کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، آج کے زمانے میں موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ یعنی بڑھا ہے گھٹا نہیں. ہمارے ہر سماج اس سوسائٹی میں اس بات پر غور ہونا چاہیے. کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکی کے اندر اور کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکے کے اندر؟ آئیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پہلے لڑکی کے اندر کیا دیکھا جائے، اور دوسری حدیث لڑکے کے اندر کیا دیکھا جائے. حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. عام طور پر لڑکیوں کے اندر یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں. تنکح المرأۃ لأربع لمالها، مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کیا ملے گا. اور سب سے پہلے مال کا ہی ذکر ہوا کیونکہ آج سب سے پہلے یہی چیز دیکھی جا رہی ہے، ملے گا کیا. اور ایک مثال دیتا ہوں میں، اکثر تھوڑی سخت ہے لیکن دینا پڑتا ہے. جیسے کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ لڑکے کے ماں باپ کی نظر لڑکی کے باپ کے مال پر ہوتی ہے. آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ موت کی طرف جاتا ہے، لالچ بھی اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. یحرم ابن آدم یشق منہ اثنتان. آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں. الحرص علی المال والحرص علی العمر. اس کی عمر بڑھ جائے یہ اس کو بڑھتا لالچ بڑھتا رہتا ہے، اور 2-4 سال جیلوں. الحرص علی المال، مال آ جائے میرے پاس، یہ بھی تو اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے. تو یہ پہلی چیز بتائیے. لڑکیوں کے اندر عام طور پر لڑکی والے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پہلی چیز بتائی لمالہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. ہمیں کیا مل جائے گا، جیسے کتے کی نظر ہڈی پر لگی ہوئی. ولحسبها، دوسری چیز حسب و نسب دیکھی جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی. دوسری چیز حسب و نسب، میں خان ہوں، لڑکی بھی خان ہے کہ نہیں. میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، لڑکی بھی اعلیٰ خاندان کی ہے یا نہیں. میرا اسٹیٹس یہ ہے، لڑکی بھی اس اسٹیٹس کی ہے کہ نہیں. میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، لڑکی بھی اتنی پڑھی لکھی ہے یا نہیں. میرا گھر 5 منزل ہے، لڑکی کا گھر بھی اتنا ہے کہ نہیں. حسب و نسب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع.
جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا، اپنے پیروں سے کچل ڈالا. اب زمانے جاہلیت کی کوئی بھی چیز اب رائج نہیں کی جائے گی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت سے آئی ہوئی ہیں لیکن میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی. ہے تو وہ گندی، ہے تو وہ بری چیز، لیکن میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی. 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ. 4 ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، جو جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. میں نے ان کو اپنے پیروں سے روند تو ڈالا لیکن میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں، میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی. یعنی قیامت تک میری امت کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، لیکن یہ میں نے اپنے پیروں سے روند دی ہیں. آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، پہلی چیز حسب میں فخر کرے گا. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ. یہ 4 چیزیں بتائیں جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور میری امت میں بھی چلی آئیں گی. ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی میری امت. ان میں پہلی چیز حسب و نسب. حسب، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں ترک ہوں، میں انصاری ہوں، میں تیلی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اونچی قوم کا ہوں، میں اونچی کاسٹ کا ہوں. یہ چیز کبھی میری قوم نہیں چھوڑے گی، میری امت نہیں چھوڑے گی جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ بالتقوی، اللہ کے یہاں صرف تقوی دیکھا جائے گا، قوم نہیں، نسب نہیں، حسب نہیں. اور دوسری چیز جو میری امت نہیں چھوڑے گی وہ طعن فی الانساب، نسب کے اندر طعنہ دینا. اچھا وہ ارے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، ارے نہیں، ارے وہ تو فقیر برادری کا ہے، ارے وہ تو میاں برادری کا ہے، ارے وہ تو گری ہوئی قوم کا ہے، ارے وہ تو لو کاسٹ کا ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی اتنے پورے خاندان میں. وہ نسب میں طعنہ دے گا، دوسری چیز. اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، میری امت ستاروں کو دیکھ کر بارش حاصل کرے گی. یعنی ستارہ دیکھے کہ یہ ستارہ نکلا ہے اس کا مطلب بارش ہوگی، ستاروں سے بارش حاصل کرے گی. یہ تیسری چیز بھی میری امت میں نہیں چھوٹے گی. اور چوتھی چیز والنیاحۃ، نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، کسی کے مر جانے پر ماتم کرنا، رونا، یہ میری امت میں. آج دیکھ لیجئے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، چھوٹا بچہ مر جائے، مائیں کھلونے نکال لاتی ہیں، اوڑھ ادھر گئی، کپڑا ادھر گیا، سر سینہ پیٹ رہی ہے، قریباً چاک کر بیٹا چلا گیا، یہ کھلونے سے کون کھیلے گا. روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، قریباً چاک کرتی ہے، بال نوچتی ہیں. والنیاحۃ، میری امت نوحہ اور ماتم کرنا بھی نہیں چھوڑے گی جبکہ یہ حرام ہے. یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑے گی. تو والحسب، 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ. لڑکی کے اندر لمالہا، پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ مال. دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ حسب و نسب. ولحسبہا، حسب و نسب. اور تیسری چیز لڑکی کی کیا دیکھی جاتی ہے؟ ولجمالہا، خوبصورتی. خوبصورت کتنی ہے، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں وَلِدِينِهَا، دینداری دیکھ کر بھی شادی کی جاتی ہے. 4 چیزیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، او لوگو دینداری کو ترجیح دو، او لوگو دیندار لڑکی کو اولیت دو، فوقیت دو، اسی کو درجہ دو. یعنی یہ 3 چیزیں مت دیں. ہاں کسی میں 4 چیزیں پائی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کس کو دو؟ یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی مت دیکھو، یہ نہیں کہا کہ حسب و نسب نہ دیکھو، ٹھیک ہے دیکھو، لیکن اگر کسی کے اندر حسب و نسب نہیں ہے، اگر کسی کے اندر آپ خوبصورتی نہیں ہے، اگر کسی کے اندر
مال کیا کیا کہا, مال اور دولت نہیں ہے, دینے کی طاقت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لڑکی دیندار ہے تو پھر 3 چیزیں مت دیکھو, دینداری دیکھو اور دینداری کو معیار بناؤ, اور اسی دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ کر دو. لڑکی کے اندر دینداری دیکھو, بس پر بذات الدین, دین کو ترجیح دو. حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلا, کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا. حضرت عمر فاروق رات میں ایک گھر کے پاس سے گزرے جہاں ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی, اور وہ بوڑھی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اٹھو, بیٹی اٹھو, اندھیرا ہے, اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ. ہم لوگ دودھ کا بزنس کرتے ہیں, دودھ بیچتے ہیں, اس لیے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی اٹھو, دودھ میں پانی ملا دو. وہ بیٹی اٹھتی ہے اور زور سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر نے منادی کی ہے, عمر فاروق کا اعلان ہوا ہے, امیر المومنین نے اعلان جاری کروایا ہے, اگر دودھ میں پانی ملا ہوا کسی کے یہاں ملتا ہے تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں, اس رات کے اندھیرے میں عمر کو کیا پتا, تو دودھ میں پانی ملا, مجھے تیری شادی کرانا ہے, تیرے لیے اچھا لڑکا دیکھنا ہے, ہمارے پاس غریبی اور غربت کی وجہ سے ہم تیرے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں, مجھے تیرا رشتہ بھی تو کرنا ہے, اس لیے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس. بیٹی تم دودھ میں پانی ملاؤ. عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے, عمر کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے, جاؤ میں کہہ رہی ہوں تم دودھ میں پانی ملاؤ. بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, ہم عمر کے سوال جواب سے تو بچ جائیں گے, لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوال و جواب سے کیسے بچیں گے. ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ آواز جاتی ہے ماں اور بیٹی کی. حضرت عمر نے اپنے قاصد سے کہا, اپنے ساتھی سے کہا, اس مکان کا نمبر نوٹ کر لو, یہ مکان نمبر نوٹ کر لو, اور صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر, صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر, تو ان دونوں کو بلوایا, قاصد کے ذریعے جاؤ اور ماں بیٹی دونوں کو بلا کر. قاصد آتا ہے, ماں اور بیٹی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو حضرت عمر آفس میں بلا رہے ہیں, دربار میں بلا رہے ہیں. ماں اور بیٹی دونوں آتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا ماں سے, بڑھیا سے, کل تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی, کیا ہوا؟ بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت عمر کو پتا چل, اب مجھے سزا دی جائے گی. بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی, امیر المومنین ہاں میں نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہا تھا, لیکن میری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. حضرت عمر نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا, میں جانتا ہوں, اس لیے تو تم دونوں کو میں نے یہاں بلایا ہے. بتاؤ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا, اس لڑکی کی کہیں شادی ہوئی؟ کہا نہیں امیر المومنین, مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے, غریبی نے مجبور کر دیا, اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی, میں کر دوں گی جلدی. حضرت عمر